واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، وإحسان إلى المملوك. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم کا طیبہ بلالا شاہ مدنی، ہم کا طیبہ بلالا شاہ مدنی، اپنا ہم کا بھی بنالا شاہ مدنی، اپنا ہم کا بھی بنالا شاہ مدنی. شاہ مدنی وہ آقا مکی مدنی، ہم کا وہ نگری دکھانا شاہ مدنی، ہم کا وہ نگری دکھانا شاہ مدنی. شاہ مدنی وہ آقا مکی مدنی، ہم کا طیبہ بلانا شاہ مدنی. مزدوری مکہ کی کری ہے دو جگ کے سلطان، مزدوری مکہ کی کری ہے دو جگ کے سلطان. بکری چراوے دائی حلیمہ کے بن کر مہمان، کیسن بانی بھولا بھالا شاہ مدنی، کیسن بانی بھولا بھالا شاہ مدنی، اپنا ہم کا بھی بنالا شاہ مدنی. ایک پل ماہ آکاش پہ تارے چھپ گئیلن چپ چاپ، ایک پل ماہ آکاش پہ تارے چھپ گئیلن چپ چاپ. عرش فرش کے ظاہر و باطن یعنی ابا آپ تمرا دیکھا بھالا، تمرا دیکھا بھالا بھالا شاہ مدنی، اپنا ہم کا بھی بنالا شاہ مدنی. اجمل کل جب ہوئی ہے محشر مچی ہے ہاہاکار، اجمل کل جب ہوئی ہے محشر مچی ہے ہاہاکار. بوجھ گناہوں کا لے کر میں کہوں جاؤں سرکار، کالی کملی ماں چھپانا شاہ مدنی، کالی کملی ماں چھپانا شاہ مدنی، ہم کا طیبہ بلالا شاہ مدنی، اپنا ہم کا بھی بنالا شاہ مدنی. معزز معطر حضرات علماء کرام، جس سرزمین میں حاضری ہوئی ہے، یہاں پر سرزمین اڑیسہ کی ایک مائناز شخصیت
اور جنہیں بلبل اڑیسہ کہا جاتا تھا، شیر اڑیسہ کہا جاتا تھا، حضرت کی آمد بارہا ہوتی تھی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ وہ شخصیت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی وقاری سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کا یہاں جمع ہونا، اس لیے میں حضرت کا ایک سلام پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تقریر ہوگی۔ آپ حضرات سننے کے لیے سلام تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیچھے والے حضرات جس کو جیسے محسوس ہوتا ہے وہ قریب آ جائیں انشاءاللہ، بہت اچھا لگے گا ماحول۔ سلام جم کر پیش کریں گے کیونکہ فرشتے مجلس کو کھیل لیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ آپ حضرات کے ذہن و گمان میں میری بات سمجھ میں آ جائے۔ پیش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی سماعت فرمائیں اور سلام کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ثواب ملے گا۔ ان کے دوارے سما ہمرا لے جا سلام، ان کے دوارے سما ہمرا لے جا سلام، کہیو سیس نہور کے سارا پیام، ان کے دوارے سما ہمرا لے جا سلام، السلام 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 علیہ السلام۔ چندن رتیا جھیل کنارے یاد ان کی آئی، چندن رتیا جھیل کنارے یاد ان کی آئی، موند گئی ہے نینا خود سے ہریالی لہرائی، ان کے دوارے سبا ہمرا لے جا سلام، السلام 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 علیہ السلام۔ اپنی پپتا کس سے کہے گا بن کا یہ بنجارا، اپنی پپتا کس سے کہے گا بن کا یہ بنجارا، کدھر کو جائے کسے پکارے جیون کا یہ مارا، ان کے دوارے سبا ہمرا لے جا سلام، السلام 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 علیہ السلام۔ بالو ریتا دھول اڑائے چلا ہے یہ دیوانہ، بالو ریتا دھول اڑائے چلا ہے یہ دیوانہ، رستے میں رونے لگے جب دوارے تمرے تم اس کو بہلانا، ان کے دوارے سبا ہمرا لے جا سلام، السلام 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 علیہ السلام۔ مرنے چلا ہے توہری نگریا پریت کا یہ دیوانہ، مرنے چلا ہے توہری نگریا پریت کا یہ پروانہ، رستے میں دم توڑ رہا ہے زمزم باطلوانہ، ان کے دوارے سبا ہمرا لے جا سلام، السلام 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 علیہ السلام۔
پکڑ کے ان کی سنہری جالی رو رو کر بتلانا، پکڑ کے ان کی سنہری جالی رو رو کر بتلانا، تھکا پڑا ہے رستے میں ساجد جلد اسے بلوانا، ان کے دوارے صبا ہمراہ لے جا سلام السلام 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 علیہ السلام۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز معتبر و مقتدر علماء کرام و حفاظ اعلام، میرے بزرگوں اور بھائیوں جوانوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی عزت مآب میری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کا خطاب سماعت کر رہے تھے۔ میری حاضری میرے رفیق محترم، میرے بہت ہی مشفق و کرم فرما حضرت علامہ مولانا مفتی سجاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے حکم و ایما پر ہوئی۔ میں یہاں دوسری دفعہ آیا، اس سے پہلے ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی و قاری سید نقیب الامین برقی صاحب کے ساتھ آنا ہوا تھا، اور پھر یہ دوسری دفعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو سب سے پہلے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، پھر آپ حضرات کو بھی اللہ عمل کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ میرے دوست بزرگوں جوانوں، یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اور عظمت والدین کے عنوان پر ہے۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، سیرت مقدسہ مطہرہ حیات طیبہ طاہرہ سوانح قدسیہ کے عنوان سے اگر بیان کیا جائے کئی راتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر پوری دنیا پر اللہ نے احسان کر دیا ہے۔ جبکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے آپ کے پتلے کو تیار کیا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی، جب روح ڈالی حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے پہلے آنکھ کھلتی ہے، اور کھلنے کے بعد آپ نے عرش الہی پر دیکھا، لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب حضرت آدم نے دیکھا تو حضرت آدم نے اللہ سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ، یہ لا الہ الا اللہ یہ جملہ ہے، اس کے بعد ایک جملہ آپ نے لکھا محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن اس کے بعد جو جملہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، یہ نام کس کا ہے؟ حضرت آدم نے جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا یہ آدم یہ اس کا نام ہے جس کے صدقے میں نے تمہیں پیدا کیا، جس کے صدقے میں نے تمہیں بنایا ہے، جس کے
کے صدقے میں پوری دنیا کو بنانے والا ہوں، پوری کائنات کو سجانے والا ہوں، یہ اسی کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، اس دنیا میں آئے ہمارے لیے خیر بن کر آئے۔ اللہ کے نبی کے ہم امتی ہیں۔ دوستو بزرگوں، کتنے فخر کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے دوستو، آپ اللہ نے زمین بنائے، آسمان بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ نے زمین بنائے، آسمان بنائے، چرند پرند بنائے، جانور بنائے، اللہ کے بے شمار مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ نے کہیں احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ نے جب اپنے حبیب سرور کونین، امام الحرمین، نبی القبلتین، جد الحسن والحسین، ابن الذبیحین، حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ نے پوری کائنات پر احسان کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے کہا پوری دنیا کو اپنے حبیب کو مبعوث فرما کر پوری دنیا پر احسان کر دیا۔ سائے زمین آپ کے صدقے، آسمان آپ کے صدقے، پوری دنیا کے ذرے ذرے آپ ہی کے صدقے میں پیدا ہوا۔ میرے دوست بزرگوں، بنائے گئے، پھر اللہ نے اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے کہا کہ پوری دنیا کے لیے میں اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ دوستو بزرگوں، جب آپ نہ آئے تھے، آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت میں جو ظلم و بربریت تھی، الامان والحفیظ، میرے دوستو، عورتوں کو حق دیا نہیں جاتا تھا، عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ میرے نبی کا آنا اللہ اکبر کبیرہ پوری دنیا کے لیے رحمت، پوری دنیا کے لیے باعث سعادت، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا ہی نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا آنا پوری دنیا کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اتنا ہی نہیں، آپ اتنے حسین، آپ اتنے جمیل، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ میرے دوستو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر کے صحابہ نے، کچھ صحابیوں نے پوچھا، کہا کہ عائشہ بتا میرے نبی کا حلیہ کیسا تھا، بتاؤ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، میرے نبی کتنے خوبصورت تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مکے کی عورتیں حضرت عائشہ سے پوچھنے لگی، مدینے کی عورتیں عائشہ سے پوچھنے لگی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، کہا کہ میرے نبی کے اخلاق کے بارے میں، میرے نبی کے حسن کے بارے میں جاننا چاہتی ہو۔ آپ سناتی ہیں، کہا کہ سنو، مصر کی عورتیں حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنا انگلی کاٹ لیا تھا، کاش کہ مصر کی عورتیں حضرت یوسف کو نہیں، میرے آقا محمد الرسول اللہ کو دیکھتی تو اپنا کلیجہ کاٹ لیتی۔ حسن یوسف کو زلیخا کی ادا نے چن لیا، حسن یوسف کو زلیخا کی ادا نے چن لیا، حضرت ایوب کو صبر و رضا نے چن لیا، حضرت منصور کو حق کی ادا نے چن لیا۔ ہر کسی نے اپنی اپنی مدعا کو چن لیا، میری نظروں نے محمد مصطفیٰ کو چن لیا، میری نظروں نے محمد مصطفیٰ کو چن لیا۔ دوست بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی لائی ہوئے طریقے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ اکبر کبیرہ، جس نے بھی اپنایا ہے اس کی زندگی خوبصورت ہو گئی، جس نے بھی
اپنایا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دوست بزرگوں، آج ہم دنیا میں آئے ہیں، ایک دن ختم ہو جائیں گے، ایک دن چلے جائیں گے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں آ کر اپنے اللہ کو راضی کر لے، اپنے رسول اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت کو بنا لے۔ کیسے بنائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ جلسہ یہ پیغام دیتا ہے، یہ جلسہ یہ کہتا ہے کہا کہ دیکھو تم نبی کی محبت میں آ کر جمع ہوئے ہو، سنو اگر نبی کا طریقہ اپنی زندگی میں اپنا لو گے، نبی کا حلیہ اپنی زندگی میں لے آؤ گے تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کیسا ہے نبی کا طریقہ، نبی کے اخلاق، نبی کے اطوال؟ آپ فرماتی ہیں وہی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے صحابہ آ کر، اے نبی عائشہ، اما عائشہ بتا دیجئے ہمارے نبی کا اخلاق کیسا ہے، ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا، ہمارے نبی کا طریقہ کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابہ سنو، کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، کہ تمہارے سینوں میں قرآن نہیں ہے، کہ تم ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے، کہ تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے نبی کا اخلاق بڑا اعلیٰ تھا، انک لعلی خلق عظیم، اللہ کے نبی کا اخلاق عظیم پائے میں تھا۔ آج میرے دوستو ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، گھر گھر کا سن رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، ہم نے گھروں سے سنت کا جنازہ نکال دیا، جس کی وجہ سے آج باپ بھی پریشان ہے، جس کی وجہ سے ماں بھی پریشان ہے، جس کی وجہ سے بھائی بھی پریشان ہے، جس کی وجہ سے بہن بھی پریشان ہے۔ بھائی بہن کا بنتا نہیں ہے، باپ بیٹے کا بنتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا، طریقے رسول کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا۔ میرے دوست بزرگوں، یہی وجہ ہے آج ہم پریشان ہو رہے ہیں، در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے جس دن سے ہم رسول اللہ کے طریقے کو اپنا لیں گے، آپ کے اخلاق کو اپنا لیں گے، کوئی گالی دیتا ہے معاف کر دو، کوئی الزام لگاتا ہے معاف کر دو، یہ میرے نبی کا طریقہ، یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ اگر ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو اپنا لیا، اپنے نبی کے اخلاق کو اپنا لیا، دوست بزرگوں ہم سے اچھا کوئی نہیں۔ کون کہتا ہے کس سے ہم ڈر رہے ہیں؟ ڈرنے والے کوئی نہیں، اللہ کی ذات سے ڈرو، احکم الحاکمین ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ آج لوگ میرے دوست بزرگوں فرعون سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائی کیا ہوگا؟ یہ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنا عقیدہ اللہ سے مضبوط کرو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو۔ فرعون بنا جو پھرتا ہے لوگوں کو ڈرانے کی خاطر، فرعون بنا جو پھرتا ہے لوگوں کو ڈرانے کی خاطر، ہم اس کے مقابل پر ایک دن خود موسیٰ بن کر آئیں گے، ہم اس کے مقابل پر ایک دن خود موسیٰ بن کر آئیں گے۔ دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت اعلیٰ بنایا، اشرف بنایا، اشرف المخلوقات میں سے چن کر کے اشرف بنایا، اچھا بنایا، بہتر بنایا، پوتر بنایا۔ لوگوں تم بہت مبارک بات ہو، قابل تحسین ہو، اللہ نے ایمان جیسی دولت بخشا ہے۔ میرے دوستو نبی کا طریقہ، نبی کا حلیہ اپنا لیں گے، اپنی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ آج دیکھو گھر گھر سے ہمیں ہمارے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، کردار بگڑتا جا رہا ہے۔ جس دن ہم نبی کے اخلاق کو اپنا لیں گے اس گھر میں میرے دوست بزرگوں چین و سکون نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا وعظمتا میں تشریف فرما ہے۔ آپ صحابہ سے خطاب کر رہے تھے، اسی اثنا میں ایک صحابی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ سارے صحابہ
صحابہ نے بولا ہم یا رسول اللہ کون نہیں چاہے گا دنیا میں جنتی دیکھنا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو مدینے کے دروازے سے جو ابھی فوراً اندر آئے گا جو صحابی وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمائی تو سارے صحابہ منتظر رہے، دیکھنے لگے کون آتا ہے۔ ابھی جو صحابی اندر آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ میرے دوستو صحابہ یہ شوق رکھتے تھے کہ کوئی، میرے دوستو کیونکہ وہ جانتے تھے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کرنا۔ سارے صحابہ منتظر ہیں، دیکھ رہے ہیں کون آئے گا۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ ایک صحابی جب تشریف لائے ان کے چہرے سے ان کے وضو کے قطرات پانی ٹپک رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سارے صحابہ دیکھنے لگے کون ہے یہ جنتی، آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گزر گیا، ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا، پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ ابھی جو صحابی اندر داخل ہوں گے وہ جنتی ہیں۔ سارے صحابہ مڑ کر دیکھنے لگے وہی کل والے صحابی تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستو آپ نے دیکھا، تیسرا دن ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ ابھی جو صحابی اندر داخل ہوں گے وہ جنتی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، وہی کل والے صحابی تشریف لا رہے ہیں۔ سارے صحابہ پریشان آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے قریب آتے ہیں، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یا خیر خلق اللہ، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجیے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے دنیا میں جنتی ہونے کا بشارت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے اجازت دے دی۔ چند صحابہ اٹھے اور ان کے گھر جاتے ہیں، دروازے میں دستک دیا، اندر سے آواز آتی کون؟ کہا آپ کے دوست آئے ہیں چند دن کے مہمان کے بننے کے لیے۔ آپ دروازہ کھول دیتے ہیں، اندر جاتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، ایک دن رہتے ہیں، 2 دن رہتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں۔ کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو آپ کے عمل سے زائد ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جانے کا وقت ہوا، آپ قریب آ گئے، کہا میرے دوست ہم اس لیے آئے تھے کہ آپ کا کوئی عمل دیکھنے کے لیے، تاکہ اللہ کے نبی 3 دن پہلے مدینہ منورہ میں آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ لوگوں سنو، اپنے دامن پر سمیٹ کر لے جانا، لوگوں آج کے اجلاس میں یہ بات سمیٹ کر لے جانا، عمل کرنا شروع کر دینا۔ آج سے مجھے یقین ہے یہ جلسہ کامیاب ہے، جلسے میں آنا کامیاب ہے، جلسے میں بیٹھنا کامیاب ہے، جلسے میں سننا کامیاب ہے۔ دوست بزرگوں اگر ہم نے عمل کی نیت کر لی، آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، میں رات میں آتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تھکا ہارا ہوتا ہوں، وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور بھی فرمایا ایک ہی عمل میرا ہے کہ جب سونے کے لیے جاتا ہوں وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پڑھنے کے بعد اس پروردگار کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہوں، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد میں نے ایک جملہ کہتا ہوں۔ کیا جملہ کہتے ہیں؟ کہ اے اللہ آج دن بھر کے اندر جس نے مجھے ستایا ہے، آج دن بھر کے اندر جس نے مجھے تکلیف پہنچایا ہے، آج دن بھر کے اندر جس نے مجھے گالی دیا ہے یا میں کسی کو ستایا ہو، اللہ تیری رضا کے خاطر میں اسے معاف کرتا ہوں۔ بس میں نے ایک معافی کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے، جس کے بنیاد پر اللہ کے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ لوگوں تمہیں کوئی گالی دیتا ہے معاف کر دو، آقا نے فرمایا پتھر مارنے والے تجھے معاف ہے، گالی دینے والے تجھے معاف ہے، الزام لگانے والے تجھے معاف ہے۔ آقا نے پوری دنیا کو یہ بتایا، لوگوں معاف کر کے دیکھو اللہ عزت کی زندگی نصیب کر دے گا۔ آج بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بیٹا
بیٹا باپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بھائی بہن کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بہن بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، ہلکا سا تھوڑا سا ایک بالش زمین دبالی، پوری دنیا اس کو ہلچل کر دیا، پوری دنیا کے ساتھ لڑ بیٹھا، پورے خاندان کو تباہ کر دیا، پورے خاندان کو الگ کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اے زمین اللہ کی، جس زمین پر تیرے دادا کا نام تھا، وہ زمین دادا کے انتقال کے بعد بیٹے پر منتقل ہوا، بیٹے کے نام پر ہوا۔ زمین اپنی جگہ ہے، بیٹے کا انتقال ہوا، زمین اپنی جگہ، پوتے کے نام پر منتقل ہوا، پوتے کے نام پر آیا۔ ہم لڑ رہے ہیں، ہم جھگڑا کر رہے ہیں، کس قبرستان پر کہاں سویا ہوا ہے جو یہ کہتا تھا یہ میری زمین ہے؟ جاؤ دیکھو قبرستان سے اس کی قبر آپ کو دیکھنا ہو نصیب نہیں ہوگا، وہ کہاں پڑا ہے تمہیں پتا نہیں ہے۔ جس زمین کے لیے لڑتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، موت کے بعد کس زمین پر تمہیں دفنایا جائے گا تمہیں پتا نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے، بھائی بھائی سے جھگڑا، بھائی بہن سے جھگڑا، باپ بیٹے سے جھگڑا۔ لوگوں چھوڑ دو ساری چیزیں، آؤ رسول اللہ کے طریقے کو اپناؤ، آؤ رسول اللہ کی شریعت کو اپناؤ، سنت رسول کو اپناؤ، تمہارا گھر جنت بن جائے گا، جنت نما بن جائے گا۔ پھر دوستو دیکھنا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی برکت نازل ہوگی، پھر اس کے بعد تمہارے حالات کو اللہ سنوار دیں گے۔ صبر کرنا سیکھو، شکر کرنا سیکھو میرے دوست بزرگوں۔ یہی وجہ ہے آج ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، گھر گھر میں فساد و جھگڑے ہونے لگے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پڑھی ہے، اسی کی تشریح کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث من كن فيه يسر الله حقه وادخله جنته، رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين واحسان الى المملوك۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں تین عمل کر لوگے، تین اعمال کر لوگے میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دو طریقے کا انعام ملے گا۔ بس اسی تین انعام، تین عمل کو آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اسے لے جانا ہے، عمل کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عمل کرنے کی بنیاد پر ہماری زندگی کو تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ۔ وہ دو انعام ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے انعام کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ یہ جلسہ ایک طرف یہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ایک گھر سے ایک جوان لڑکی اللہ کو پیاری ہوئی ہے۔ دوست بزرگوں، دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے جائیں گے میرے بھائی۔ اللہ کے ہر فیصلے سے ہمیں راضی رہنا ہے، اللہ کے ہر فیصلے کو ہمیں قبول کرنا ہے۔ دوستو بزرگوں، کوئی دنیا میں رہنے نہیں آیا، ہاں اللہ کے نبی نے بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دفن کیا ہے، اللہ کے نبی نے بھی صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ وہ صحابہ جو بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، جو ایمان لانے کے بعد اتنی تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد اس دنیا سے لڑتے لڑتے شہید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا ایمان تھا، کیسا اللہ پر یقین تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی ہیں جو احد کے لڑائی میں شہید ہونے والے صحابی۔ جب آپ شہید ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جاؤ میرے سعد کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ صحابہ جاتے ہیں، سعد کو تلاش کرتے ہیں، سعد زخمیوں میں نہیں ہے، پہاڑ کے اس پار دیکھتے ہیں، شہیدوں کے اندر دیکھتے ہیں، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چند صحابہ قریب جاتے ہیں، دیکھا حضرت سعد کو پہچان لیا، چہرے پر 80 سے زیادہ تلواروں کے نشان تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سعد جب آنکھ کھولتے ہیں، آپ نے فرمایا رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حضرت سعد فوراً اٹھ جاتے ہیں، کہا رسول اللہ کا نام سن کر کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ جوانوں، آپ نے جملہ کہا میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ میرے
بھائی گھر والوں کا نہیں پوچھا، اپنے بیوی بچوں کا نہیں پوچھا اپنا خیال کیا تو رسول اللہ کا خیال کیا۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میرے دوست سنو، لے کر انصاریوں تک پیغام پہنچانا۔ یہ سعد بن نبی انصاریوں کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ میرے دوست آپ پہنچا دینا انصاریوں تک کہ لوگوں جان جائے تو جان دے دینا، اپنے نبی کے زندگی پر آج آ جائے ہمیں برداشت نہیں ہے، کل قیامت کے دن انصاریوں کا دامن پکڑ لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعد نے پیغام دیا اپنے دوستوں کو، حضرت نبی کریم کو وہ دوست آ کر بتاتے ہیں، اے اللہ کے نبی سعد کا انتقال ہو چکا ہے۔ سعد نے آخری وقت میں یہ جملہ کہا، میرے آقا کا خیال رکھنا، میرے نبی کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد کو غسل دلاتے ہیں، سعد کو کفن پہناتے ہیں، سعد کو جب قبر کے اندر اتارے آپ فرماتے ہیں عمر فاروق نے کہا کاش کہ سعد کی جگہ عمر ہوتا، ابو بکر نے کہا کاش کہ سعد کی جگہ ابو بکر ہوتا، علی نے کہا کاش کہ سعد کی جگہ علی ہوتے۔ میرے دوست بزرگوں کیا محبت تھی، کیا محبت تھی، کیا الفت تھی اپنے نبی سے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے سعد سے راضی ہو تو بھی راضی ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سعد کے بارے میں آتا ہے اس کی 2 مہینے کی 2 سال کی 2 بچیاں تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند سال کے بعد حضرت ابو بکر مدینہ منورہ کے صحن میں آرام کر رہے تھے، آپ کے اوپر 2 معصوم بچیاں کھیل رہی تھی۔ عمر فاروق کا گزر ہوتا ہے، آپ نے پوچھا اے ابو بکر یہ بچی کس کی ہے، یہ نونہال کس کی ہے؟ آپ نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے بولا، آپ نے کہا عمر یہ بچی کا سوال نہ کر، یہ بچی کے بارے میں نہ پوچھ، یہ وہ بچی ہے جو شہید ہونے والا احد کی لڑائی میں سعد بن نبی کی بیٹی ہے۔ عمر نے کہا ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ موت کے وقت اپنے نبی کا خیال رہا لیکن اللہ کے اپنی بیٹی کا خیال نہیں کیا، اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کیا۔ یہ تھے صحابہ اپنے نبی سے محبت کرنے والے۔ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ وہ حبیب ہے خدا کے، وہ طبیب دو جہاں کے، وہ حبیب ہے خدا کے، وہ طبیب دو جہاں کے، کوئی آپ سا پیغمبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی آپ سا پیغمبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ یہی بول سدرا والے تو جہاں ہم چھان ڈالے، یہی بول سدرا والے تو جہاں ہم چھان ڈالے کہ میرے نبی سا بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، یہی بول سدرا والے تو جہاں ہم چھان ڈالے کہ میرے نبی سا بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ
نہ ہوگا تو میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی کے طریقے کو اپناؤ گے تمہاری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں 3 اعمال کر لوگے تمہیں 2 طریقے کا انعام ملے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ثلاث من كن فيه يسر اللہ حقہ، پہلا انعام کا تذکرہ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں یسر اللہ حقہ، آپ کے موت کا وقت جب قریب آئے گا، آپ کی روح جب نکالی جائے گی، اگر 3 عمل کر لوگے تو آپ کی روح نکالنے میں اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی موت کے سختی کو دور فرما دیں گے، آسانی کے ساتھ کلمے والی موت نصیب ہوگا، کلمے والی موت نصیب ہوگا۔ میرے دوست بزرگ جوانوں سب سے پہلا آپ کو انعام عطا فرمایا، آپ نے فرمایا کہا کہ یسر اللہ حقہ، لوگوں اگر 3 عمل کرو گے سب سے پہلا انعام آپ کو موت کی سختی سے اللہ آسان فرما دیں گے، کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے، عزت والی موت نصیب فرمائیں گے، کفن اور دفن والی موت نصیب فرمائیں گے، جنازے اور مٹی والی موت نصیب فرمائیں گے۔ میرے دوستو سب سے پہلا جملہ آپ نے یہی ارشاد فرمایا یسر اللہ حقہ، اللہ موت کی سختی کو آسان فرما دیں گے۔ لوگوں اگر موت کے وقت جو روح نکلتی ہے اتنی آسانی سے نہیں نکلتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کائنات کے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، کہا کہ اللہم انی علی سکرات الموت اللہم اعنی علی غمرات الموت۔ آپ دعا کرتے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے خلاصہ کائنات ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے آسان فرما دینا، موت کی تکلیف کو دور فرما دینا۔ روح نکلتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، دوسرا جملہ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ، کہ موت کے بعد جنت میں اللہ مقام نصیب فرما دیں گے، جنت میں اللہ داخل فرما دیں گے۔ پہلا انعام اللہ تعالی موت کی سختی کو آسان کر دیں گے، دوسرا انعام موت کے بعد اللہ